ملک ہندوستان کو عظیم خطیب، گلشن خطابت کا مہکتا ہوا پھول، آسمان خطابت کا ایک روشن ستارہ، عظیم المرتبت رفیع الشان، مفکر قوم و ملت، ایک دینی و علمی درسگاہ کے بے مثل خطیب و ادیب، جن کا علمی خانوادے سے تعلق رہا ہے، جن کی آمد کے لیے ہم اور آپ آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش چاہے شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ عظیم شخصیت منبر رسول پہ جلوہ افروز ہے۔ میری مراد حضرت مولانا اسلام الحق صاحب مظاہری دامت برکات ملالیہ، محتمیم مدرسہ دائرۃ المعارف جہانگیر آباد ہے۔ ان 4 مصروں کے ساتھ اسید والا کے استقبال کرتا ہوں کہ سبھی اللہ والے صاحب ایمان رہتے ہیں۔ قاری لقمان صاحب، سبھی اللہ والے صاحب ایمان رہتے ہیں۔ مدارس میں مدرسہ سراج العلوم، مدارس میں رسول اللہ کے مہمان رہتے ہیں۔ انہیں آتنکوادی کا لقب بھولے سے مت دینا، یہاں بس عالم دی حافظ قرآن رہتے ہیں۔ انہیں آتنکوادی کا لقب بھولے سے مت دینا، یہاں بس عالم دی حافظ قرآن رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، علماء کرام، سامعین نظام، ابھی آپ حضرات، مخدوم گرامی، خطیب وقت حضرت مولانا حبیب احمد صاحب قاسمی کا خطاب فرما رہے تھے۔ اس کے بعد ہندوستان کے مشہور شاعر حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب کے اشعار سے اور نعتیہ کلام سے محظوظ ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے حقیر بھی آپ کے بیچ میں ہے۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں۔ آج اس مجلس میں جتنا ٹوٹا ہوا دل حضرت ماں ظہور صاحب کا ہے، شاید کسی کا نہیں ہوگا، کیونکہ 2 مہینے سے یہ مسلسل محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ آج ایسے موسم کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹا ہوا، لیکن اللہ کا بھی دستور ہے کہ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ کیوں؟ نبی کا دل ٹوٹا، حضور کی بیوی کا، چہیتی بیوی کا وصال ہوا، اور ایک ہی سر پر ہاتھ رکھنے والے وہ ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہوا۔ 2 غم ایک سال میں، خود حزن الغم کہا اس کو، غم کا سال کہا، عام الغم، غم کا سال کہا اس کو۔ لیکن جب اللہ نے دیکھا میرے محبوب کا دل ٹوٹا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج پہ بلا کے اعجاز فرمایا۔ انشاءاللہ حضرت مولانا کے مدرسے کو وہ ترقی ملے گی اس دل کے ٹوٹنے پر جو ان کے دل سے آہ نکلی ہے۔ اللہ اس کو سنے گا اور مدرسے کو 4 چاند لگیں گے انشاءاللہ۔ ایک میں گزارش کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑی محنت سے لوگوں نے پیال ڈالا ہے۔ آپ حضرات جو کنارے کھڑے ذرا ادھر آ جائیں، بہت جگہ خالی پڑی ہوئی، آپ حضرات بھی بیٹھ جائیں۔ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ دیکھو جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کا کیا اعلان؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، اس کو سنو۔ جو چلت پھرت کر رہے ہیں قرآن نہیں سن رہے، یہ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، چاہے کوئی طالب علم ہو یا طلبہ ہو، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ دین کا مذاکرہ ہو رہا، دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہت سے طلبہ ہمارے بجائے بیٹھنے کے سیدھے مدرسے کا راستہ لے رہے ہیں۔ اس وقت مدرسے میں تعلیم نہیں، وہاں رہنا ثواب نہیں ہے، وہاں باتیں کرو جا کے۔ اس وقت جلسے گاہ میں رہنا عبادت، حتیٰ کہ اس وقت میں اگر کوئی مسجد میں چلا گیا تو مسجد میں جانا عبادت نہیں ہے۔ اس وقت جلسے میں، پنڈال میں بیٹھنا سب سے بڑی عبادت۔ آنا ہے بس میں چانا میں،
پندار خودی کو توڑ کے آ، اے عقل و خرد کے دیوانے، عقل و خرد کا یہ کام نہیں۔ لہذا میں پھر کہہ رہا ہوں آپ لوگ ادھر نہ جائیں بلکہ آ جائیں اور بیٹھ جائیں، جم کے بیٹھ جائیں، اللہ قبول فرمائے۔ کتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں؟ 37 ماشاءاللہ، ابھی 37 بچوں کی پگڑی بندھے گی۔ حافظ قرآن میں اور ہم میں کیا فرق بتائیں آپ کو؟ ارے بولو بتائیں، حافظ قرآن میں ہمیں کیا فرق؟ یہ فرق ہے کہ حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہے اور ہمارا سینہ قرآن کریم کی تکمیل سے خالی۔ کیوں صاحب فرق بتاتے ہیں؟ ایک سادہ کاغذ جس سے ضرورت پڑے استنجا کرنا بھی جائز ہے، ایک سادہ کاغذ، یوں استنجا کرنا مکروہ ہے، لیکن تمہیں ڈھیلا نہیں ملتا، تمہیں پانی نہیں ملتا، پیشاب تیز لگا تمہارے پاس سادہ کاغذ ہے، اگر سادے کاغذ سے استنجا کر لو کوئی گناہ نہیں۔ ایک سادے کاغذ کو پاک اٹھائے ناپاک اٹھائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی قرآن کے اسی کاغذ کے ٹکڑے پر قرآن کی ایک سورت لکھ دی گئی، اب اس کاغذ کے ٹکڑے کو پاک نہیں ناپاک نہیں پاک بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اللہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے جب تک تمہارے پاس کامل طہارت نہ ہو، پاک ہو ناپاک نہیں ہو، لیکن وضو نہیں ہے تو اس کو کاغذ کے ٹکڑے کو چھونا حرام ہے۔ کیوں؟ اس قرآن کے کاغذ کے ٹکڑے میں تقدس پیدا ہوا، پاکیزگی پیدا ہوئی، اب آپ اس کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں قرآن لکھ گیا۔ صاحب جس کاغذ پر قرآن کی نقوش لکھ دیے جائیں اس کا یہ مرتبہ ہو جائے، اور جن کے سینوں میں قرآن آ جائے ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، بس دو ہی باتیں اس سلسلے میں کہوں گا، مجھے تیسری بات ایک اور کرنی، بس بات ختم۔ بڑے بڑے علماء کرام حضرت مولانا سفیان صاحب، خان نواد قاسمی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے چشم و چراغ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی کو مناسب نہیں خطاب کرے، لیکن یہ انتظامیہ کا حکم ہے اس لیے بیٹھ گیا ہوں۔ حضرت آئیں گے جن کی زیارت کرنا عبادت، جن کو دیکھنا ثواب، یہ عالم ربانی ہیں، ان کو دیکھیے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک مثال اور دے رہا ہوں، ایک بات اور سمجھا رہا ہوں قرآن پاک کی عظمت پر، یہ حافظوں کی عظمت پر۔ مولانا بدر عالم میرٹھی، یہ میرٹھ کے رہنے والے بہت بڑے محدث، یہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے۔ ہجرت کرنے کے بعد وہیں انتقال ہوا۔ وہاں کا دستور ہے کہ کچھ سال یا 6 مہینے کے بعد اس قبر کو کھود دیا جاتا ہے اور اسی قبر میں دوسرا مردہ رکھا جاتا ہے۔ ہڈیاں کنارے کر دی گئیں، حضرت مولانا بدر عالم کی قبر کھودی گئی، لاش محفوظ، کفن محفوظ، ایک داغ دھبا بھی نہیں۔ قبر پھر بند کر دی گئی، پھر اپنے وقت مقررہ پہ کھودی گئی، پھر لاش محفوظ، کفن محفوظ، ایک مٹی کا دھبا بھی قبر پر نہیں، بالکل سفید۔ حکومت نے اعلان کیا کہ اب یہ قبر نہیں کھودی جائے گی، مبادا کو فتنہ پھیل جائے، بند ہو گئی۔ میرے شیخ اول محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، حضرت کے پوتے سے پوچھا، یہ واقعہ مشہور ہے ہندوستان میں، کہ سچ؟ کہ حضرت سینکڑوں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے موجود ہیں، بالکل سچا واقعہ۔ حضرت فرعون سے کون سا خاص عمل تھا جس کی وجہ سے ان کی لاش محفوظ ہو گئی؟ ان کے پوتے نے کہا اور تو کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن سے کبھی پیر نہیں دبواتے تھے، خود محدث تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین ان کی خدمت کرتے تھے، لیکن حافظ قرآن سے وہ کبھی خدمت نہیں لیتے تھے۔ خود میرا واقعہ، میں جب پڑھ کے فارغ ہوا اور اپنے دادا جان کے پیر دبانے چاہے، دادا جان نے پیر کھینچ لے، نہیں اب تم میرے پیر نہیں دبا سکتے، تم حافظ قرآن ہو گئے۔ رونے لگے، دادا آپ کے پیروں کی برکت سے میں حافظ بنا، آپ پیر نہیں دبانے دیں گے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں حضرت کے بڑے جو تھے، حضرت کے پیر اور مرشد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ بھی حیات تھے، میں حضرت کے پاس گیا،
حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت دادا جان سے کہہ دیجئے مجھ سے خدمت لیا کریں. وہ خدمت نہیں لیں گے, میں ان کی خدمت کے لیے زندہ ہوں. پوتا بھی صالح رو رہا. حضرت شیخ نے اپنے بڑے خلفاء کو بھیجا, کہا جاؤ بدر عالم سے کہو اپنے پوتے سے خدمت لے, بہت رو رہا. اس وقت وہ آئے حضرت کا جل خلفاء, انہوں نے کہا حضرت آپ خدمت لیجئے اپنے پوتے سے. حضرت نے فرمایا حضرت شیخ کی بات پر آنکھوں پر, وہ میرے رہبر ہیں, میرے مرشد ہیں, لیکن میں اپنے پوتے سے پیر کیسے دبواؤں؟ اس کے سینے میں قرآن لپیٹ دیا گیا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ادرجت النبوۃ فی جنبہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ قرآن کے سینے میں نبوت لپیٹ دی جاتی ہے, اگرچہ نبی نہیں ہوتا لیکن حافظ قرآن کے سینے میں نبوت لپیٹ دی جاتی ہے. جس کے سینے میں نبوت لپیٹ دی گئی ہو, بدر عالم کی کیا حیثیت ہے اس سے پیر دبا. چنانچہ شیخ تک پہنچایا گئی بات. شیخ بھی آبدیدہ ہو گئے, رونے لگے اور کہا بدر عالم کے دل میں قرآن کی بڑی عظمت ہے, بدر عالم کے سینے میں قرآن کی بڑی عظمت ہے. چنانچہ محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا شاید یہی وہ عمل ہے جس کی برکت سے اللہ نے مولانا کی قبر میں ان کی لاش کو محفوظ کر دیا, کفن کو محفوظ کر دیا. 14 صدی کے مسلمانوں, کیا تم بھی چاہتے ہو قبر میں تمہاری لاش محفوظ رہے؟ کتنے مسلمان ہاتھ رو دیکھیں, ہماری لاش نہ سڑے, ہمارا کفن. سارا مسلمان چاہتا. یاد رکھو اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت مولانا بدر عالم تک خاص نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے قدیر ہے, ہمیشہ رہے گا. جو بھی قرآن کی, حافظ قرآن کی عظمت کرے گا, احترام کرے گا, اللہ اس کی قبر میں اس کی لاش کو محفوظ رکھنے پر قادر. بے شک. اور ہمارا حال کیا؟ ابھی رمضان آئے گا, اگر کوئی ادھیکاری پہنچ جائے تو ہم سڑک سے کھڑے ہو جائیں گے. سر بے شک عزت کیجئے, انزل الناس منازلہم شریعت کا حکم ہے. آپ کا ادھیکاری آئے کوئی تو آپ اکرام کیجئے, منع نہیں کرتا, لیکن حافظ قرآن پہنچے گا تو بالکل کرسی سے اکڑ جائے گا, پیر پھیلا دو گے حافظ قرآن کی طرف. یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں, یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں, یہ جو حالات آ رہے ہیں, یہ صرف اس وجہ سے کہ امت نے علماء اور حفاظ کی عزت کرنا چھوڑ دیا. ان کے دلوں میں عزت نہیں ہے, اکرام نہیں ہے. ایک ایسوں کے لیے کرسی چھوڑ دیں گے, بے شک چھوڑو, جائز ہے, لیکن حافظ قرآن کا تو اکرام کرو. اس کو بھی کہو آئیے حضرات, لیکن اس سے سیدھی بات نہیں کرتے, منہ بھر کے بات نہیں کرتے. یاد رکھو اے لوگوں, یہ حفاظ جب تک دنیا میں باقی رہیں گے, علماء باقی رہیں گے, مدارس باقی رہیں گے, رب ذوالجلال کی قسم نظام عالم باقی رہے گا. ہم مٹ جائے گا سارا جہاں گلشتہ مالی, مٹیں گے ہم, مٹ جائے گا سارا جہاں گلشتہ مالی. سمجھ مت کہ گلشن میں میرا ہی آشیانہ. 37 حافظ ہوئے, ایک قرآن کے پڑھنے پر 40 لاکھ نیکیاں ملتی. بولو کتنی ملتی ہے قرآن پڑھنے پر؟ 40 لاکھ. کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ میں بولو سب لوگ, آپ لوگ سن رہے نہیں سن رہے ہیں؟ کتنی نیکیاں؟ اور 37 حافظ ہوئے تو 37 40 سے گڑا کرو, اور ایک نیکی آسمان زمین میں اٹا نہ سکے, اتنی بڑی نیکی نہیں ہے قرآن کے پڑھنے پر. ایک نیکی آسمان زمین میں سما نہ سکے, اتنی بڑی نیکی. اب آپ اندازہ کیجئے, ایک حافظ جب حافظ بنتا کم سے کم 200 بارے کا آیت کو رٹتا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک الکتاب, تب جا کے حافظ بنتا. تو اب 37 کو 40 لاکھ سے ضرب دیجئے, اور اس کے بعد پھر ضرب دیجئے 200 سے, اس لیے کہ 200 بار جب پڑھا تب حافظ بنا. لہذا کروڑوں, اربوں, سنکھوں, لا تعداد نیکیاں بنیں گی 37 حافظ قرآن کی. اب بولو ان سب کا ثواب لینا چاہتے اس مجمع والو؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ, کتنے لوگ چاہتے ثواب؟ مگر دل سے اٹھانا. سارے لوگ چاہتے ثواب؟ اگر چاہتے تو سنو, من دال علی الخیر کفاعلہ, جو بھلائی پر دلالت کرے
وہ ایسا ہے جیسا کرنے والا۔ حضور نے فرمایا جب حفظ قرآن شروع ہوتا ہے، قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، ماں باپ کے گناہ معاف، استاذ کے گناہ معاف، طالب علم کے گناہ معاف۔ یہ تو ہیں حدیث میں 4 نام، لیکن 5واں استدلالی نام میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہی من دال الخیر کفاعلہ، جو ان پہ بھلائی دلالت کرے۔ یعنی اگر کوئی آپ چندہ نہ دے، حافظ جی کو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ حافظ جی پڑھائیں کہاں سے؟ تو معلوم ہے آپ نے حافظ جی سے پڑھوایا تو انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، سارے گناہ آپ کے بھی معاف ہوں گے۔ جس آدمی نے مدرسے سراج العلوم میں 100 روپے دیے ہیں، 1000 دیا ہے، 10,000 دیا ہے، ان سب کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہ اربوں خربوں کروڑوں لا تعداد نیکیاں 37 حافظوں کی ان لوگوں کو ثواب ملے گا جن لوگوں نے مدرسے کا تعاون کیا۔ کھڑیرا کے لوگوں تمہیں مبارکباد پیش ہو، کھڑیرا کے لوگوں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کھڑیرا کا ہر مسلمان، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، 37 حافظ قرآن کی اربوں نیکیوں کے مالک بنا ہوا۔ اگر تم نہیں چاہتے، کھڑیرا والے نہیں چاہتے، مدرسہ نہیں چل سکتا تھا۔ آج اگر حضرت ماں ظہور صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کروڑوں اربوں نیکیوں کے مالک ہیں، رب ذوالجلال کی قسم کھڑیرا کا ہر مسلمان مرد اور عورت بھی نیکیوں کا مالک، اور جس نے بھی مدرسے میں چندہ دیا وہ سب اس کے مالک ہیں۔ لہذا آج بھی آپ کو چندہ کہیں کیا مولوی صاحب چندہ کرنے جا رہے ہو؟ جی چندہ کرنا کوئی گناہ کی بات، سنت ہے۔ اگر میں چندہ اپنے لئے مانگوں تو غلط، اور اگر حضور کے لئے چندہ مانگوں تو عبادت، اگر میں اللہ اور رسول کے چندہ مانگوں تو جائز۔ باپ کہیں گے حضرت نے کیوں نہیں مانگا؟ میں یہ بات کہتا ہوں کہ بعض بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی شان ہوتی ہے۔ دیکھیے بھیک منگا جو ہوتا ہے ہمیشہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، بڑے آدمی بھیک نہیں مانگتے۔ تو یہ بڑے آدمی ہمارے سر کا تاج ہیں حضرت مولانا حبیب صاحب، اور ہم تو بھیک منگے، بھیک مانگنے والے، لہذا بھیک مانگیں گے لیکن اللہ نہ کرے مرتے دم تک اپنی ذات کے لیے مانگنا پڑے، ہم اللہ اور رسول کے لیے مانگیں گے، مانگتے رہیں گے۔ دعا کرو مانگتے اللہ سے موت آ جائے، اتنا مانگیں گے ہم آپ سے۔ کیوں؟ حضور کی سنت ہے۔ میں کیسے عرض کروں آپ سے، ایک بار حضور نے چندہ کیا، میں چندہ نہیں کر رہا ہوں، حضور نے چندہ کیا اور کیا کہا؟ جتنا جس سے ہو سکے آج چندہ لے آؤ۔ آج ابو بکر کے پاس دولت نہیں، اس لیے ساری دولت وہ اللہ کے راستے میں دے چکی۔ عمر کے پاس دولت بہت ہے، آج عمر نے سوچا میں جیتوں گا، ابو بکر ہاریں گے، میں زیادہ دوں گا یا کم دیں گے؟ اپنی دولت کا آدھا عمر لے کے گئے اور ایک ڈھیر لگا دیا۔ حضرت صدیق اکبر ایک معمولی پوٹکلی لے کر کے گئے، حضور کی خدمت پہ پیش کیا۔ اب حضرت عمر جذبے میں، کیوں؟ نیکیوں کا حرص۔ آج ابھی حضور پوچھیں گے ابو بکر کتنا لائے، ایک پوٹکلی پیش کریں گے اور میں مجھ سے پوچھیں گے اتنا 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 لایا۔ آج جوش میں ہیں عمر کہ آج شاید میں ابو بکر سے نیکیوں میں جیت جاؤں، میں کبھی نہیں جیتا، کبھی نہیں، شاید آج جیت جاؤں۔ حضور کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا ابو بکر گھر میں کتنا مال چھوڑ کر کے آئے؟ حضرت عمر پر کپ کپی تاری ہو گئی، اللہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ آج تو آقا کا سوال پلٹ گیا، یہ نہیں پوچھا ابو بکر کتنا لائے، یہ پوچھا ابو بکر گھر میں کتنا چھوڑا، کہا اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا۔ عمر تم کتنا لائے؟ یا رسول اللہ آدھا لے کر کے آیا اور آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا۔ اب دیکھو ابو بکر چھوٹی پوٹکلی لے کے آئے ہیں، یہ حضور نے فرمایا اے ابو بکر دیکھو جبریل آئے، جبریل آئے اور جبریل کے ذریعے سے اللہ آپ کو سلام کہلا رہا۔ کس کو؟ صدیق اکبر کو۔ کون؟ اللہ۔ اگر ہم کو یہاں کے سی ایم یا یہاں کے پی ایم سلام کر، بے شک بڑی عظمت کی بات، تو ہم سارے اخبار میں نکال دیں گے کہ آج سی ایم صاحب نے سلام کر لیا۔ اور کیجئے تمام کائنات کا پیدا کرنے والا، بادشاہوں کا پیدا کرنے والا اللہ سلام کر رہا ہے صدیق اکبر کو۔
صدیق اکبر نے پھر اللہ نے پھر فرمایا حضور نے اے ابو بکر بات یہیں تک نہیں ہے، صرف سلامی نہیں کہا ہے، اللہ نے یہ بھی پوچھا ہے میرے ابو بکر سے پوچھو جس نے سالہ مال میرے نام پر خرچ کر دیا ہے، ساری دولت میرے نام پر خرچ کر دی ہے، ذرا یہ بھی پوچھو مجھ سے راضی کی نہیں راضی؟ اللہ اللہ، جو ہی صدیق اکبر نے یہ سنا اللہ یہ پوچھ رہا ہے، صدیق اکبر کے آنسوں کی قطار جاری ہوئی، ساروں قطار رونے لگے اور روتے روتے فرمایا انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، میں راضی ہوں پروردگار۔ اللہ اکبر، مال کے خرچ کرنے کا رتبہ دیکھو، بڑے سے بڑا ولی قطب ابدال روزانہ یہ کہتا ہے اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت حبیب صاحب یہی کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مفتی طارق جمیل صاحب یہی کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، سارے علماء فصحاء اولیاء اللہ سب اللہ راضی ہو جا، لیکن مال خرچ کرنے کا مقام تو دیکھو، مال خرچ کرنے کا مرتبہ تو دیکھو۔ اللہ سلام کر رہا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے اے ابو بکر تم مجھ سے راضی ہو نہیں راضی؟ یہ مال خرچ کرنے کا مقام۔ چنانچہ صدیق اکبر نے فرمایا انا عن ربی راضٍ، میں راضی ہوں اپنے پروردگار۔ اور کیوں نہ راضی ہوں؟ صدیق اکبر کی مال خرچ کرنے کی وجہ سے ان کی شان میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ وہ جس نے سارا مال دے دیا اللہ کے نام پر، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، متقی اور پرہیزگار، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، حسنہ میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، لیکن قول سدید مراد ہے توحید اور رسالت، توحید اور رسالت کی تصدیق کرنے والا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بس آسان کر دیا، سب سے زیادہ آسانی کا راستہ، سب سے زیادہ آسانی کا جنت کا راستہ۔ اور بخیل کے بارے میں کیا فرمایا سن لو، ابھی مانگا جائے گا پیسہ ہوگا پھر بھی ہماری مٹھی نہیں کھلے گی، بعض بخیل ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ بخیل، کنجوس، مکھی چوس، اللہ کے نام پر کچھ نہ دینے والا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، استغنا کرنے والا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، توحید اور رسالت کو جھٹلانے والا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، آسان کر دیا اس کے لیے دوزخ کا راستہ، تنگی کا راستہ، دوزخ کا راستہ۔ کیا مطلب؟ سخی کے لیے جنت، بخیل کے لیے دوزخ کا راستہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سخا نامی جنت میں ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں ہیں، جب کسی سے مانگا جاتا ہے وہ چندہ دیتا ہے تو جنت کے اس درخت کی شاخ کو پکڑ دے جنت پہنچ جاتا ہے۔ بخل اس کا اسلام کا درخت جہنم میں ہے، اس کی شاخیں دنیا میں ہیں۔ جو بخل کرتا ہے، بخیل بنتا ہے، اللہ کے نام پر کچھ نہیں دیتا، ایسے لوگ وہ اس جہنم کی شاخ کو پکڑ لیتے ہیں اور وہیں پہنچ جاتے ہیں۔